آج کا یہ واقعہ اس صحابہ کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی اور دعوت اسلام کی تبلیغ میں جڑ گئے، یہاں تک کہ وہ اس راستے میں جام شہادت کو پا گئے۔ یہ واقعہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ دراصل دوسی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کا نام تھا اور وہ اس قبیلے کے سردار تھے، اور حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے قابل ذکر اشراف میں سے تھے جن کے دل میں اوروں کے لیے بہت مروت تھی۔ وہ بڑے مہمان نواز اور سخی آدمی تھے۔ مہمانوں کی بکثرت آمد کی وجہ سے ان کے یہاں کھانے کی دیگیں ہمیشہ چولہے پر چڑھی رہتی اور ان کے دروازے آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے ہر وقت کھلے رہتے۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، خوف زدہ لوگوں کو امان دیتے اور پناہ طلب کرنے والوں کو اپنی پناہ میں لیتے۔ ان ساری خوبیوں کے علاوہ وہ نہایت باشعور اور زبردست ادیب، بڑے نازک خیال اور حساس شاعر، اور کلام و بیان کے حسن و قبا اور صحت و سخن کی تمیز میں غیر معمولی درک رکھنے والے نقاد تھے۔ ان ساری خوبیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلام اور بیان کو بہت گہرائی سے سمجھنے اور کہنے میں مہارت حاصل رکھتے تھے۔ بہرحال ایک دن حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے علاقے تہمہ کو چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے، اور یہ زمانہ جہالت کی بات ہے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان حق و باطل کی زبردست کشمکش برپا تھی، اور فریقین میں سے یعنی مکے کے لوگ اپنے اور اپنی جماعت کے تعاون اور مدد فراہم کرنے کی جد و جہد میں مصروف تھے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و انصاف کے ہتھیار سے کام لے کر لوگوں کو بندگی رب کی دعوت دے رہے تھے، اور کفار قریش ہر قسم کے حربے استعمال کر کے اس دعوت کی مخالفت اور مزاحمت میں جڑے ہوئے تھے، اور لوگوں کو اس سے باز رکھنے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک زور لگا رہے تھے۔ ان حالات میں حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کسی تیاری کے بغیر اس کشمکش میں شامل اور بنا کسی ارادے اس کی موجوں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ تو وہ اس مقصد سے مکہ آئے تھے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین برپا اس کشمکش کا انہیں کوئی وہم و گمان ہی گزرا تھا۔ اس وجہ سے اس کشمکش سے وابستہ ان کی ناقابل فراموش اور عجیب و غریب داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ بہرحال حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس داستان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب میں مکہ پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی سرداران قریش میری طرف لپکے اور انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور مجھے بڑی عزت و تکریم سے نوازا۔ پھر ان کے بڑے بڑے سردار اور سربراہ لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے، طفیل تم ہمارے شہر میں آئے ہو، اور یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس نے ہمارا سارا معاملہ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے ہماری جمعیت کو منتشر اور ہماری جماعت کو پورا گندہ کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم کو اور تمہاری قیادت و سرداری کو بھی وہی خطرہ نالاحق ہو جائے جس سے ہم لوگ دوچار ہیں۔ اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم نہ تو اس شخص سے کوئی بات کرنا، نہ اس کی کوئی بات سننا، کیونکہ اس کی باتیں بڑی جادو اثر ہیں، اس کی زبان میں بلا کی تاثیر ہے۔ یہ شخص اپنی ان باتوں کے ذریعے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر بیوی میں تفریق کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، خدا کی قسم وہ لوگ مسلسل اس شخص کی عجیب و غریب باتیں مجھے سناتے رہے، اور اس کے حیرت انگیز کارناموں سے میری اپنی ذات اور میری قوم کے متعلق مجھ کو خوف زدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اس بات کا عزم مسموم کر لیا کہ میں نہ اس شخص سے ملوں گا، نہ اس سے کلام کروں گا، نہ اس کی کوئی بات سنوں گا۔ اور جب میں خانہ کعبہ کے طواف اور اس میں رکھے ہوئے ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام میں گیا جن کی ہم تعظیم و توقیر کرتے تھے، تو اس خوف سے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ مسجد میں داخل ہوا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول پایا۔ ان کا طریقہ عبادت ہمارے طریقہ عبادت سے مختلف تھا۔ وہ منظر مجھے بہت اچھا لگا، اور ان کے عبادت کے اس طریقے کو دیکھ کر میں فرط مسرت سے جھوم اٹھا
اور غیر ارادی طور پر بتدریج ان سے قریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے بالکل نزدیک پہنچ گیا، اور خدا کو یہی منظور تھا کہ ان کی زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ میرے کانوں تک پہنچے۔ چنانچہ میں نے ان سے ایک بہترین کلام سنا اور اپنے دل میں کہا، طفیل، تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے، تم ایک سمجھدار اور صاحب بصیرت شاعر ہو، کلام کا حسن و قبا تم پر مخفی نہیں ہے، آخر اس شخص کی باتیں سننے میں کیا چیز تمہارے آڑے آ رہی ہے؟ اگر اس کی باتیں اچھی ہوں گی تو قبول کر لینا، اور اگر بری ہوں گی تو انہیں چھوڑ دینا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہانی کی اگلی کڑی اس سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں، یہ سوچ کر میں وہیں رک گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے اندر چلا گیا اور ان سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھ کو آپ سے دور رکھنے کے لیے آپ کے متعلق مجھ سے بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں، وہ مسلسل مجھ کو آپ کے دین سے ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے آپ کی باتیں نہ سننے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اپنے کان روئی سے بند کر لیے تاکہ کہیں آپ کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے آپ کی باتیں سنائی اور وہ مجھے بہت پسند آئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا دین مجھے بتائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میرے سامنے پیش کی اور مجھے 2 سورتیں سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھ کر سنائی۔ خدا کی قسم، اس سے پہلے میں نے اس کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا تھا اور نہ ان کی باتوں سے بہتر کوئی بات دیکھی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ داستان کے اس موڑ سے آگے بڑھتے ہیں، پھر میں بہت دنوں تک مکے میں ٹھہرا رہا۔ اس مدت میں نے اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیا اور جتنا ممکن ہوا قرآن حفظ کیا۔ پھر جب میں نے اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، وہاں میری باتیں مانی جاتی ہیں، اب میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرمائے جو میری دعوت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خدایا طفیل کو کوئی نشانی مرحمت فرما دے۔ اس کے بعد میں اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ میں قبیلے کے قریب ایک اونچی چٹان پر پہنچ گیا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ جیسی ایک روشنی پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں نے دعا کی کہ خدایا اس کو چہرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دے، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ کوئی سزا ہے جو مجھے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے جرم میں ملی ہے۔ تب وہ روشنی وہاں سے منتقل ہو کر میری لاٹھی کے سرے پر آ گئی، اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر رہا تھا تو میری لاٹھی کے سرے پر چمکتی ہوئی وہ روشنی لوگوں کو ایک معلق قندیل کی طرح نظر آ رہی تھی۔ جب نیچے اتر کر اپنے قبیلے میں پہنچا تو میرے والد صاحب جو بہت ضعیف ہو چکے تھے میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابا مجھ سے پرے ہٹیے، اب آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، نہ میں آپ کا ہوں نہ آپ میرے۔ پھر ان کے والد صاحب نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ بیٹے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ پھر ان کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹے تم نے جو دین اختیار کیا ہے میں بھی اس کو اپناتا ہوں۔ پھر حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد صاحب سے کہا، تب آپ جا کر پہلے غسل کر لیجئے اور اپنے کپڑے پاک کر کے تشریف لائیے تاکہ میں آپ کو وہ دین سکھا دوں جس کو میں نے اختیار کیا ہے۔ پھر وہ اٹھے، جا کر غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کر کے میرے پاس آئے۔ میں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے باخوشی اسے قبول کر لیا۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے اس سے کہا مجھ سے دور رہو، تو آپ کی اہلیہ نے فرمایا میرے والدین آپ پر فدا ہو، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی وسیع خلیج حائل کر دی ہے، میں نے اسلام قبول کر کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ ان کی اہلیہ نے کہا جو دین آپ کا ہے وہی دین میرا بھی ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ جاؤ جا کر زسرا کے چشمے میں غسل کر کے پاک ہو لو۔ زسرا قبیلے دوس کے بت کا نام تھا جس کے پاس وہ چشمہ تھا جو پہاڑ کی بلندی سے گرتا تھا۔
پھر آپ کی اہلیہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ کو زشرا کی طرف سے بچوں کو کسی نقصان کا اندیشہ ہے کہ مجھے اس چشمے میں غسل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ تباہی ہو تمہارے اور زشرا کے لیے، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نظروں سے دور جا کر وہاں غسل کر لو۔ میں تم کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ حقیر و بے جان پتھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے بعد وہ گئیں، غسل کیا اور پھر میرے پاس آئیں تو میں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، جس کو انہوں نے بلا چوں و چرا قبول کر لیا۔ پھر میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب نے اس کو قبول کرنے میں دیر کی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دلچسپ کہانی کو نئے موڑ پر لاتے ہیں۔ پھر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ آیا۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، طفیل، تمہارے پیچھے تمہارے قبیلے کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دلوں پر دبیر پردے پڑے ہوئے ہیں جو حق کے دیدار میں معنی ہیں۔ وہ لوگ کفر شدید میں مبتلا ہیں، ان کے اوپر سرکشی اور نافرمانی کی کیفیت مسلط ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے والوں کے حق میں بد دعا فرمائیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا، میری قوم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کرنے کے بجائے یہ دعا کر رہے تھے کہ خدایا قبیلے دوست کو ہدایت دے، خدایا قبیلے دوست کو ہدایت دے، خدایا قبیلے دوست کو ہدایت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ اپنے قبیلے میں جاؤ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو۔ پھر میں مستقل طور پر قبیلے دوست کے علاقے میں رہ کر انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور ایک کے بعد دیگر بدر، احد اور خندق کی جنگیں گزر گئیں۔ اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میرے ساتھ قبیلے دوست کے 80 گھرانے تھے جو اسلام قبول کر کے اس کی تعلیمات سے آراستہ ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ خیبر کے مال غنیمت میں سے ہم لوگوں کو بھی حصہ عنایت فرمایا۔ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم لوگوں کو ہر غزوے میں اپنے لشکر کے میمنے پر مقرر فرمائیے اور ہمارے شعار مبرور مقرر فرما دیجیے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داستان کے آخری حصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کے بعد میں برابر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پر فتح عنایت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عمرو بن حمہ کے بت ذوالکفین کو جلانے کی مہم پر بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ میں اپنے قبیلے کا ایک دستہ لے کر روانہ ہوا۔ جب اس کے پاس پہنچ کر اسے نظر آتش کرنا چاہا تو بہت سے مرد، عورتیں اور بچے میرے گرد جمع ہو گئے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے، یعنی وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ میں اس بت کو جلاؤں گا تو آسمان سے بجلی گر کر مجھے ہلاک کر دے گی، لیکن میں اس بت کی پوجا کرنے والوں کے سامنے ہی اس کی طرف بڑھا اور یہ کہتے ہوئے اسے نظر آتش کر دیا، ذوالکفین، میں تیرے پرستاروں میں یعنی تیری پوجا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے مقدم ہے، میں نے تیرے دل میں آگ بھر دی ہے۔ اور اس بت کے آگ میں خاک ہو جانے کے ساتھ ہی قبیلے دوست میں شرک کی بقا باقی نہ رہی اور پورا قبیلہ مشروف با اسلام ہو گیا۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو، اپنی تلوار کو اور اپنے لڑکے عمرو بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ اور جب دین اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیمہ کذاب سے جنگ کے لیے جانے والی فوج میں شامل ہو گئے۔ یمامہ جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے رفقائے سفر سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے،
تم اس کی تعبیر بیان کرو۔ ساتھیوں نے خواب کی تفصیل دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرا سر مونڈا گیا ہے، میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا، ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کر لیا، اور یہ کہ میرا بیٹا عمرو بڑی تیزی سے میرے پیچھے آ رہا ہے، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی اور وہ میرے ساتھ اس میں داخل ہونے سے رہ گیا۔ ساتھیوں نے کہا آپ کا یہ خواب بہت اچھا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے طور پر اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے۔ سر مونڈے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاٹا جائے گا، اور پرندہ منہ کے راستے سے نکلا تو اس سے مراد میری روح ہے، اور عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کیا اس سے مراد میری خبر ہے جس میں میں دفن کیا جاؤں گا۔ امید ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہوگی، اور میرے بیٹے کے میرا پیچھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی شہادت کی طلب میں میرا ساتھ دے گا، مگر وہ اسے کچھ دنوں کے بعد حاصل کر سکے گا۔ جنگ یمامہ میں صحابی جلیل حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردست داد شجاعت دی، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو کر گر گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر نعمت شہادت سے بہرےور ہوئے، مگر ان کے صاحبزادے عمرو بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ برابر جنگ میں مصروف رہے، یہاں تک کہ زخموں سے نڈھال ہو گئے اور ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور وہ اپنے والد اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو یمامہ کی سرزمین پر چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک بار حضرت عمرو بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں باریاب ہوئے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھانا لایا گیا۔ مجلس میں کچھ اور لوگ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سب کو کھانے کے لیے بلایا، مگر حضرت عمرو بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کھانے میں شریک نہیں ہوئے اور وہ ایک کنارے ہٹ گئے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کھانے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ شاید تم اپنے کٹے ہوئے ہاتھ پر ندامت محسوس کر رہے ہو اور کھانے میں شریک ہونے سے جھجکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں امیر المومنین۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں ڈالو گے میں اس کو چکھ نہیں سکتا۔ خدا کی قسم اہل مجلس میں تمہارے سوا کوئی نہیں جس کا کوئی عضو جنت میں داخل ہو۔ حضرت عمرو بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ جب سے اپنے والد محترم سے جدا ہوئے تھے برابر اس خواب کی عملی تعبیر کی جستجو میں لگے رہے، یہاں تک کہ جب جنگ یرموک کا موقع آیا تو آپ نے اس میں بڑے شوق سے شرکت کی اور بڑی بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ وہ دولت شہادت سے سرفراز ہو گئے جس کی تمنا ان کے والد نے ان کے دل میں پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، وہ شہید ہیں اور شہید کے باپ ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کا سچا اور پکا طلبگار بنائے اور ہمیں دعوت تبلیغ کے لیے قبول فرمائے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔